ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے کیسے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں 2 ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی۔ دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے؟ تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھائے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائیں، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے، یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنایا گیا، اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریا تھا، ملحد تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے نکلو باہر جاؤ۔ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی، اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے ہیں۔
وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، انبیاء کی شان ہے. وہ اٹھ کر کے چلا گیا. ہاں یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز. لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو. کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ابراہیم پچھلے 50 سال سے میں اسے ویسے ہی کھلا رہا ہوں جبکہ وہ کبھی میرا نام نہیں لیا. آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار اس نے نام نہیں لیا، تم نے اٹھایا. میرے عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی ہم کھلائیں، وہ تو سنت الہیہ ہے، وہ مولا کریم کی صفات ہے. لیکن انسان کے اخلاق تو یہی ہیں کہ انسان اپنے رب سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ انہی آیات میں سے ہے جن 26 آیاتوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ وہ ٹاپک بھی آئے.